اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یصحبون بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنکِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کا رکوع ہے۔ پچھلے رکوع میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ اس کائنات کا پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کیا، اس کے مسام کھولے، پانی برسایا جس سے چیزیں طرح طرح کی تمہارے لیے پیدا ہوئیں، راستے بنائے گئے، پہاڑ رکھے گئے، دن رات، سورج چاند ستارے وغیرہ، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت کا اظہار ہے۔ یہاں اس رکوع میں مزید اس پر گفتگو فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ان کے سامنے واضح کیجیے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رات اور دن میں اللہ کے مقابلے میں کون تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے؟ یکلؤکم، تمہاری نگہبانی کرنے والا، رات اور دن میں تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ کے بجائے اور کون ہے؟ اگر رحمان کی تجلی نہ ہو اس آسمان و زمین پر اور لوگوں کی حفاظت کا اس نے جو نظام بنایا ہے، تو یہاں تو بڑی بڑی ایسی مخلوقات اور طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں جو انسان کو کھا جائیں، ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان پر کئی ہزار فرشتے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ورنہ اس فضا کے اندر ایسے جراثیم اور ایسی بڑی بڑی طاقتیں اور شیطانی قوتیں ہیں کہ اس انسان کو ہڑپ کر جائیں۔ 70,000 فرشتے اس کے وجود کی حفاظت کرتے ہیں، تو کون اللہ کے علاوہ، رحمان کے علاوہ اور کون ہے جو تمہارے وجود کی حفاظت کرتا ہے، تمہاری نگہبانی کرتا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کی نگرانی کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے، پھر بھی یہ اپنے رب سے، رب کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ رب وہ ہے جو پالنے والا، ضروریات کو پورا کرنے والا، پروردگار، تمام انسانی ضروریات کو پورا کرنا اور پھر نگہبانی بھی کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، انسانی وجود محفوظ رہے۔ تو ایسے رب، تربیت کرنے والے پروردگار کی سے اعراض کرنا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔
ذرا قرآن کہتا ہے ام لہم آلہۃ، کیا ان کے خدا ہیں جنہوں نے یہ پتھر کے بت بنا رکھے ہیں، تمنعہم من دوننا، ہمارے علاوہ کوئی اور ان کی حفاظت کرتا ہو اور ان کو بچانے والا ہو؟ ہمارے علاوہ اور کون ہے جو ان کو بچا سکتا ہے؟ من دوننا، یہ جو کیا بت بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، پتھر کے تراشے ہوئے ہیں نام نہاد، یا انسانوں کو خدا سمجھتے ہیں، کیا یہ ہمارے مقابلے میں اس کی حفاظت کریں گے؟ ان بتوں کا حال تو یہ ہے کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کوئی مکھی آ کر اس پتھر کے بت پر بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے، ان کے سامنے تم کھانے چڑھاتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، کوئی جانور آ کر کھا جائے، کوئی اٹھا کر لے جائے تو یہ تو اسے نہیں روک سکتے، چہ جائے کہ تمہاری کوئی مدد کریں گے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ تو ان میں خود یہ طاقت ہے کہ کسی قسم کا یہ کام کر سکیں، نہ ان لوگوں نے، ان بتوں نے ہماری کوئی رفاقت اختیار کی ہوئی ہے کہ ہم ان کو کوئی مدد پہنچائیں، ہم نے ان کو اپنا مصاحب بنایا ہو کہ جی لو چھوٹے چھوٹے اختیارات اللہ پاک دے دے کہ لو یہ تیرے لیے ہیں، یہ تیرے لیے ہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ معاملہ تو یہ ہے بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، ان لوگوں کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے ہی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سامان دیا ہے۔ متاع، دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی اشیاء ہیں ضرورت کی، انہیں متاع کہتے ہیں۔ متعنا، ہم نے ان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی یہ سب کچھ دیا ہے۔ حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کی عمر بڑھ گئی، ورنہ اگر ہم ان کی کھانا پینا روک لیں، ان کا متاع روک لیں تو یہ نشو و ارتقاء نہیں پائیں گے، تو مر مرا کر ختم ہو جائیں گے۔ تو ان کی عمر جو لمبی ہوئی ہے وہ بھی ہم ہی ان کو نفع دے رہے ہیں نا، ہم ہی ان کو چیزیں دے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مزید غور نہیں کیا، مکے والوں سے کہا جا رہا ہے افلا یرون، مکہ مکرمہ کے چونکہ آخری زمانے میں یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو اس میں اللہ پاک کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ پچھلے 10-12 سال سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعوت دے رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں بہت سارے قبائل مسلمان ہو چکے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں خلافت باطنہ کے اصول پر قبیلہ جہینہ، مزینہ وغیرہ وغیرہ، غفار، بنو اسلم، یہ سب مسلمان ہو رہے تھے۔ تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابو جہل کی حکمرانی چھوڑ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رہبر و رہنما تسلیم کر رہے ہیں۔ تو جن جن علاقوں سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم چاروں طرف سے ان کی زمین کم کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی حکمرانی کا دائرہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نأتی الارض، ہم زمین کی طرف چلے آ رہے ہیں، ننقصها، اسے کم کر رہے ہیں، من اطرافها، اس کے چاروں طرف سے۔ تو کیا اس کے باوجود بھی یہ غور و فکر کریں کہ یہ غالب آئیں گے یا ہم غالب آئیں گے؟ افہم الغالبون۔ اسی سے مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی خلافت باطنہ کا نظام تھا، پارٹی کی شاخیں بڑھ رہی ہیں، پارٹی مضبوط ہو رہی ہے، تو خلافت ظاہرہ گو مدینہ منورہ میں ہے۔ اس لیے یہاں مفسرین پریشان ہوتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کی آیت میں افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہاں پر یہ ہے سورۃ الرعد کے آخر میں اولم یروا تھا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ زمین چاروں طرف سے کم ہو رہی ہے؟ تو وہ مدینہ منورہ میں ایسا ہوا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے ان کی حکومت کم ہوئی ہے۔ اب چونکہ سیاسیات کا ذوق نہیں تو وہ صرف حکومت جو ظاہری ہے اس کو تو خلافت مان رہے ہیں مفسرین، لیکن وہ جو خلافت باطنہ مکہ مکرمہ میں ہے، اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ مکی صورت ہی ہے، اور مکہ میں جو خلافت باطنہ تھی اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے، پارٹی ڈسپلن، پارٹی کو قبول کرنے والے زیادہ سے زیادہ شہروں میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ دائرہ ان کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ بات یہاں بیان کی گئی، افہم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے یا ہم غالب آئیں گے؟ قل،
آپ ان سے کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی سے، اللہ کا پیغام اور اللہ کا حکم، تو جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کے مطابق میں تمہیں چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، لیکن بہرے لوگ کب کسی پکار کو سنتے ہیں، ان کو تو یہ بات سنائی نہیں دیتی۔ جو بہرا ہے اس کو جتنا مرضی اس کے کان کے قریب آ کر آواز لگاؤ تب بھی اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو اس وقت یہ کہاں سنتے ہیں، بہرے ہیں چونکہ، ان کو تو پتہ اس وقت چلے گا جب آدمی کانوں سے نہ سنے، دل سے نہ سمجھے، تو ایک پتہ لگنے کا، احساسات کا، ادراکات کا ایک اور دائرہ ہے کہ جب گرم ہوا کا جھونکا جسم کو لگتا ہے تو جسم تو محسوس کرے گا نا۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور جب ان کو چھوئے گا تیرے رب کے عذاب کا گرم جھونکا، گرمی کی بھاپ جب انہیں پہنچے گی تو پھر لَيَقُولُنَّ، اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے افسوس کہ ہم تو بہت ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا۔ اب تو نہ کانوں سے بات سن رہے ہیں، نہ مشاہدہ کرنے کے باوجود اسے قبول کر رہے ہیں۔ جب آگ ان کے جسموں کو ٹچ کرے گی، گرم ہوا جسم کو لگے گی، تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم اپنے اوپر کیا ہے۔ یاد رکھو نضع الموازین القسط، ہم نے عدل و انصاف کی ترازو لگا رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ قیامت کے دن میں بہت ساری ترازویں ہوں گی، ہر ایک کا معیار، ہر طرح کے اعمال وزن کیے جائیں گے، اعمال کی نوعیت کے اختلاف سے اور افراد کی جماعتوں اور ان کی اجتماعیت سے۔ اب یہاں بھی موازین اس لیے کہا ہے کہ چونکہ وہاں حساب کتاب جماعتی اور اجتماعی طور پر ہونا ہے، جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، چوروں کا الگ، ڈاکوؤں کا الگ، سود خوروں کا الگ، زانیوں کا الگ، تو ان کی یہ پارٹیاں الگ الگ ہوں گی۔ تو ایک میزان زانیوں کا حساب کتاب کرے گی، ایک چوروں کا، ایک ڈاکوؤں کا، ایک فلانے کا، ایک شراب پینے والوں کا۔ تو اس لیے موازین کا جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہی وضاحت کی ہے کہ وہ معیارات جس کے ذریعے سے اعمال اور جماعتوں کے، اور چونکہ حشر کے میدان میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اجتماعی حساب کتاب ہے، جو ان کے انفرادی معاملات ہیں یا انفرادی خصوصیات ہیں وہ تو زیادہ تر قبروں میں نمٹ جائیں گی، یہاں اجتماعی ہوگا تو جماعتوں کے حساب سے جو موازین ہیں وہ لگائی جائیں گی۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ہر آدمی کے حساب کتاب کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لیپ ٹاپ اور ایک کمپیوٹر جو ہے اسی کا میزان کرنے کے لیے، اس کا حساب کتاب کرنے کے لیے، اس لیے بھی جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا جو کام بھی انہوں نے کیا ہوا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، ہم اسے اس حساب کتاب میں لے آئیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی چونکہ چھوٹی موٹی چیز ہے، پاسنگ کی چیز ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں چلو چھوڑو، اس کا کیا ہے حساب کتاب میں، نہیں، ہمارا حساب کتاب بالکل ایکوریٹ ہوگا، کوئی ذرے سے ذرہ بھی اس حساب کتاب سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، مثقال ذرۃ شرًا یا خیرًا، جو بھی ہے وہ ہم وہاں پر لے آئیں گے۔ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور یہ بات یاد رکھ لو کہ ہم حساب و کتاب میں بہت کافی ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں، ہمارا جو نظام ہے اس میں کسی قسم کا کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، جو ہم نے سسٹم بنایا ہے حساب کتاب کا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ یہ اصولی بات بیان کرنے کے بعد یہاں سے اب انبیاء کے قصص شروع ہو گئے ہیں۔ سورت کا نام بھی سورت انبیاء ہے، تو زیادہ تر انبیاء کے تذکرے یہاں کیے گئے ہیں۔ ان میں موسیٰ علیہ السلام کا بڑے اختصار کے ساتھ ان 2 آیتوں میں تذکرہ ہے، اور اس کے بعد تفصیلی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور پھر بعد کے انبیاء نوح علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی تورات دی تھی
اور اس تورات کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کو ہم نے دی تھی الفرقان، تورات الفرقان جو حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والی تھی، تو تورات نے آ کر سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان تفریق پیدا کر کے واضح کر دیا، ہاں جی، حق اور باطل کو۔ دوسری خصوصیت یہ کہ وضیاءً، کہ وہ تورات جو تھی وہ ضیاء تھی، روشنی تھی، اللہ کی طرف سے انسانی دلوں کو روشن کرنے والی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی ضیاء سے تعلق رکھتے تھے، وہ جو ہاتھ تھا وہ چمک جاتا تھا، اور ایسے ہی تورات بھی ایک چمکدار تعلیم، اللہ کا کلام الہی۔ اور وذکرا للمتقین، اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ متقین کے لیے وہ نصیحت تھی۔ تو متقین کے لیے 3 فائدہ، جو تقویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتی تھی، دلوں کو روشن کرتی تھی، اور ان کے نفوس اور ان کے قلوب کے اندر تذکرہ، ذکر تھا، وہ نصیحت تھی کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرتے تھے متقین۔ اور متقین کون لوگ تھے؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، متقین وہ ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کے پورے نظام کے خالق و مالک ہونے کے وجہ سے اس سے خوف اور ڈر محسوس کرتے ہیں۔ قرآن نے پہلی صورت میں البقرہ کے اندر بھی کہا ہے کہ متقین کی خصوصیت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہاں یؤمنون بالغیب کہا، یہاں یخشون ربہم بالغیب۔ تو متقی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے اور غیب کے باوجود ذات باری تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ایک تو وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دوسرا وہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے خطرے سے بھی ڈرتے ہیں کہ جب حساب کتاب ہونا ہے، دنیا کی گھڑی ہو یا ساعت ہو کہ کس وقت عذاب آ جائے، تو اس سے بھی ہر وقت ڈرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر بادل بھی گھنے اٹھ کر آ گئے، گھٹا ٹوپ، ہاں جی، اندھیرے شروع ہو گئے، تو حضور کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا خوف سے کہ کہیں اس میں کوئی عذاب نہ ہو۔ بارش کا طوفان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو جاتا کہ کہیں اس بظاہر بارش ہے، کہیں پچھلی قوموں پر بھی اسی طرح بارش کا عذاب آیا اور طوفان آ گیا۔ تو ایسے ہی کوئی کسوف یا خسوف ہوا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا تھا اور ڈر اور خوف آپ پر طاری ہوتا۔ تو یہ جو متقی لوگ ہیں وہ اس عذاب کی گھڑی سے ڈرتے ہیں، حالانکہ نبی ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اس کے باوجود بھی ڈر کا عالم یہ ہے کہ خوف ہے کہ کہیں یہ عذاب انسانوں کو گھیر نہ لے یا انسانوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے، تو تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر شفقت کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ اسی لیے فرماتے کہ ایسی غیر معمولی صورتحال ہو تو اللہ کو یاد کیا کرو، ذکر کرو، استغفار کرو کہ یہ عذاب کہیں ہمارا احاطہ نہ کر لے۔ اور جب تورات کا یہ حال ہے تو وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب جو ہے ہم نے قرآن نازل کیا ہے، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی نصیحت ہے، یہ بڑی ہی برکت والی کتاب ہے۔ انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم اس کے منکر بن رہے ہو، اس کا انکار کرتے ہو تم؟ ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی، فرقان، ضیاء اور ذکر دیا، اور یہ بھی ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اور وہ جیسے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ذکر تھی، تو یہ کتاب بھی انہی لوگوں کو فائدہ دے گی جو اس نصیحت کو قبول کریں گے۔ تو یہ بھی نصیحت ہے، بڑی بابرکت ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کا انکار مت کرو۔ تو یہاں مختصر سا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اس کتاب مقدس کی اہمیت واضح کی ہے، اس کی دلیل پیش کی ہے کہ یہ پیغام حق ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت ہے اور روشنی ہے۔ اگلے پورے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی
اجمعین۔